اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ ہوں۔ یہ مذہب اور دین میں جو سلسلہ اس کی اگلی کڑی ہے صوفیزم۔ یہ صوفیزم کیا ہے؟ یہ قرآن سے ہٹ کے ایک مذہب ہے، نمبر 1۔ اس کا قرآن سے تعلق نہیں ہے صوفیزم کا۔ نمبر 2، یہ مسلمانوں میں ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ یہودیوں میں ہوتے ہیں، عیسائیوں میں بھی ہوتے ہیں۔ اور جو صوفیزم کا بانی تھا وہ ایک یہودی تھا، اس کا نام تھا قابلہ، آئزک لورن تھا اس کا نام، اور وہ پہلا صوفی تھا 534 سے لے کے 747 تک۔ تو اس کا یہ صرف اسلام میں نہیں صوفی ہوتے، یہ یہودی بھی ہوتے ہیں، عیسائی بھی ہوتے ہیں، ہندو بھی ہوتے ہیں۔ تو لیکن ہم ذکر کریں گے اسلام میں جو صوفیزم ہے اس کے بارے میں۔ اس کی فلسفی کیا ہے؟ اس کی فلسفی یہ ہے کہ ہم نے قرآن سنت پہ عمل نہیں کرنا۔ دوبارہ بتا رہا ہوں کہ جو قرآن میں ہے وہ ہم نے عمل نہیں کرنا، اور جو سنت ہے اس پہ ہم نے عمل نہیں کرنا، مانتے ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اللہ تعالیٰ قرآن میں پاک میں کہہ رہا ہے کہ اس نبی کی زندگی ایک نمونہ، اسوہ حسنہ ہے۔ اس نبی کا ساری جو زندگی یا سیرت ہے وہ آپ لوگوں کے لیے اسوہ ہے، تقلید کرنا ہے۔ اور بار بار کہا اطیع اللہ اطیع رسول، اطیع اللہ اطیع رسول، اطیع اللہ رسول، اس رسول کی پیروی کرو۔ لیکن انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، ہم نے نہیں کرنی۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے صوفیزم کا موٹا پوائنٹ کہ یہ شارٹ کٹ انہوں نے استعمال کرنے ہیں، ڈھونڈنے ہیں۔ مثلا کہ سب کو پیچھے ہٹا کے سیدھا اللہ سے تعلق رشتہ بنانا ہے کہ بس ہم تو صرف سیدھا اللہ، نعوذ باللہ ہمیں پتہ نہیں وہی آتی ہے یا اللہ ہم سے باتیں کرتا ہے یا ہم اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ بڑی خرافات ان کا بیان کروں گا۔ اچھا، ان کی پھر قسمیں بھی ہیں۔ کچھ جو صوفی ہیں وہ شریعت پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، شریعت کا مطلب ہے قرآن کے قوانین جو بھی، لیکن میجورٹی جو ہیں وہ انہوں نے ایک نیا طریقہ ایجاد کیا، طریقت۔ یہ مجھے نہیں پتا طریقت کیا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ یہ ہم طریقت پہ چلتے ہیں۔ میرے نزدیک جتنے فرقے ہیں اسلام میں، میجورٹی جو ہیں وہ اسی فلسفی پہ چلتے ہیں۔ مثلا میں نے یہ پہلے بھی چیزیں رینڈم بتائی ہوئی ہیں، لیکن میں پھر بتاتا ہوں، بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ یہ ایک سلسلہ ہے صوفیزم پہ جو میں کروں گا۔ اسپین سے یہودیوں کا ایک گروہ بلکان سے فلسطین چلا گیا اور گلیلی میں رہنے لگا۔ ایک روایت کے مطابق مسیحا جب آئے گا تو اس کا ظہور گلیلی میں ہوگا۔ یہ جلا وطن یہودی سب سے پہلے اس کا استقبال کرنا چاہتے تھے۔ ایک شخص جس کا نام آئزک لوریا تھا اور وہ یہودی صوفی تھا پہلا، اور سیفرڈ میں رہتا تھا، اسی نے یہ نئی مت بیان کی، اور یہی شخص قبالہ کا بانی تھا۔ اس نے ایک خیالی داستان گھڑی جس میں یہودیوں کے لیے امید اور دلاسا تھا۔ کچھ لوگوں نے اسی کو مسیحا مان لیا، لیکن اسی کی بیان کردہ روایت کا انجیل سے کوئی تعلق، کوئی واسطہ ہی نہیں تھا، بلکہ اس کی اپنی تخلیق تھی۔ وہ یہودیوں کی تاریک زندگی میں روشن کرنے کے لیے آیا تھا، حالانکہ اس کے بیان کردہ صداقت اور حقائق سے کوسوں دور تھے۔ تو یہ پرانی تاریخ میں سے میں نے بتایا ہے کہ یہ یہودی
جو تھے وہ بانی تھے اس میں۔ اب ہندوازم اور ہندوستان میں جو ہے یہ تصوف کیسے پہنچا؟ تصوف جب ہندوستان پہنچا تو ایک خانقاہی نظام کی بنیاد پڑی۔ یہ خانقاہ کنسپٹ بالکل وہی ہے جو کرسچین کا تھا کہ جس میں وہ اپنے بنا لیتے تھے، وہ بھی خانقاہیں بناتے تھے جس میں راہب رہتے تھے، راہبائیں رہتی تھیں۔ اس کا قرآن سے کوئی تعلق ہی نہیں اس خانقاہی نظام کا، جس میں ہندوازم کے اثرات بہت زیادہ تھے، کیونکہ ہندوؤں کی بھی خانقاہیں تھیں۔ ان کو وہ پروہت کہتے تھے، ان کو وہ سادھو کہتے تھے، وہ صوفی مہنت۔ ہندوازم میں بن باز کا تصور تھا جو تصوف میں رہبانیت کی شکل اختیار کر گیا۔ یعنی ہندوازم، عیسائیت، صوفیزم یہ ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ نظام الدین اولیاء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک مندر میں مصروف عبادت رہے تریہے۔ دیگر صوفیہ کے بارے میں بھی ترک دنیا کی دلچسپ داستانیں موجود ہیں جو میں بعد میں بتاؤں گا۔ یعنی ترک، دنیا کو ترک کر دیا، آبادیوں کو چھوڑ کے وہ جاڑ میں ڈیرے ڈال لیے، ننگے پڑنگے رہنے لگے، لوگوں نے کھانا دے دیا اور عجیب عجیب خرافات کرنے لگ گئے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا؟ کیا آپ دین کی دعوت کا جب حکم ہوا تو وہ جاڑ میں جا کے انہوں نے ڈیرا لگا لیا، کپڑوں کے بغیر بیٹھ جاتے تھے نعوذ باللہ، اور عبادت کرنا شروع کر دیتے تھے؟ ہندوستان میں مسلمان بادشاہوں نے ان کو نوازنا شروع کر دیا۔ اچھا، یہ انہوں نے کیوں نوازنا شروع کیا بادشاہوں نے؟ یہ ایک بڑی خطرناک ڈپلومیسی تھی۔ بادشاہوں کے پاس کوالیفائڈ لرنڈ لوگ ہوتے تھے قرآن حدیث کے، ان کو ملا کہتے تھے۔ اچھا، وہ ملا جو تھے وہ شریعت کی بات کرتے تھے اور بادشاہوں کو روکتے تھے بڑے غلط کاموں سے۔ جس طرح اکبر بادشاہ نے جودھا بائی کے ساتھ جو ہندو عورت تھی نکاح کے لیے کہا تو انہوں نے مخالفت کی کہ یہ غلط ہے، قرآن میں ہے کہ مشرک عورت سے نہیں کر سکتا مسلمان، لیکن اکبر نے نہیں سنی۔ کیوں؟ وہ سیاسی چال چل رہا تھا۔ تو پھر انہوں نے صوفیزم کو اس لیے پیٹرنائز کرنا شروع کیا بادشاہوں نے کہ ان کے پاس لوگ جاتے تھے۔ اب لوگ جو تھے وہ بادشاہ تو حکمران ہوتے تھے، عیاش ہوتے تھے، لدے پھدے ہوتے تھے دولتوں میں، ان کے دروازے عام آدمی کے لیے بند تھے۔ تو لوگ جو تھے وہ پریشان رہتے تھے، مالی پریشانی، فلانی پریشانی، انصاف ملنا نہیں۔ تو جب صوفیوں نے ڈیرے لگانے شروع کیے تو انہوں نے لوگوں نے صوفیوں کے پاس جانا شروع کر دیا۔ دعا کریں جی، اس نے جو مرضی دعا کر دی، دعا کریں جی، دعا کریں جی۔ اب لوگوں کو سائیکولوجیکلی ریلیف ملنا شروع ہو گیا ان جنگلوں میں بیٹھے ہوئے انسانوں سے جو صوفی کہلائے۔ اچھا، ان کو ولی اللہ کہا جاتا ہے۔ بالکل قرآن کی روح سے ولی اللہ وہ نہیں ہوتا۔ ولی اللہ وہ ہے قرآن کی روح سے جو اللہ کے قرآن اور سنت اور حدیث کے احکامات پہ عمل کرتا ہے، وہ ولی اللہ ہوتا ہے اور اس پہ چلتا ہے۔ متقی ہو گیا، ولی اللہ ہو گیا، اللہ کا دوست۔ لیکن یہ لوگ ولی اللہ مشہور ہیں، لیکن ولی اللہ نہیں، یہ صوفی ہیں۔ تو اب لوگوں کا جھگمٹا شروع ہو گیا ان صوفیوں کے پاس۔ تو بادشاہوں کی جاسوسوں نے خبر دی کہ جناب ہوتے تو بڑی دنیا کٹھی ہوئی ہے۔ اب بادشاہوں نے ان کو، اپنے لوگوں کو، ان کے لیے کرنا کچھ نہیں ہے پریکٹیکلی، ان کے لیے کوئی خدمات یا کوئی ان کی سہولت نہیں دینی، ان کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے بھی صوفیوں کے پاس کبھی جانا، کبھی بلا لینا۔ تو لوگوں نے کہنا لو جی یہ تو وڈے وڈے صوفی نے بادشاہوں کا ملنے واسطے، گورنر یا والیوں آدھا ملنے واسطے۔ تو یہ اسٹریٹجی بادشاہوں نے اپنائی کہ ملا تھے ان کے پاس درباروں میں، درباری ملا، لیکن انہوں نے ان کے پاس جانا شروع کر دیا عوام کو خوش کرنے کے لیے۔ تو ہندوستان میں مسلمان بادشاہوں نے ان کو نوازنا شروع کر دیا۔ ملتان اور بدایون ان کے شہر بنے،
یہ کاروبار اتنا مضبوط ہو گیا کہ لارڈ ڈلہوزی نے اپنی ایک رپورٹ میں ملکہ برطانیہ وکٹوریہ کو لکھا کہ ہندوستان پر 2 قبروں کی حکومت ہے۔ تو یہاں پہ میں لیکچر ختم کرتا ہوں۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔